ایک جانب تو ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے بہت سی خبریں ہیں، بہت سے دعوے ہیں، لیکن امید ابھی بھی باقی ہے۔ ایک بہت بڑا بریک تھرو ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ جے ڈی وینس کے جانے کے بعد بھی پاکستان کے دارالحکومت میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب پاکستان اور سعودیہ کے درمیان تاریخ ساز دفاعی معاہدہ۔ کل ان مذاکرات کے دوران سعودی عرب کی وزارت دفاع نے ایک اعلان کیا اور اب پاکستان کے ساتھ اس دفاعی معاہدے کے حوالے سے سعودی عرب کے میڈیا نے جب یہ خبر اناؤنس کی تو اس وقت کیا مناظر تھے اور اس وقت عرب ورلڈ میں پاکستان کے حوالے سے کیا رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ اور صرف سعودیہ نہیں بلکہ اب مزید عرب ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ پاکستان کی طاقت بن کر کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی کچھ اچھی خبریں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 12 اپریل 2026 اتوار کا دن۔ اب سے کچھ گھنٹے پہلے جے ڈی وینس نے ایک کلوزڈ ڈور خطاب کیا، اس کے بعد امریکہ کے نائب صدر پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 21 گھنٹے کے یہ مذاکرات، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات فیل ہو گئے۔ خیر، 47 سال میں پہلی مرتبہ ایران اور امریکہ کے اتنے ہائی لیول کے آفیشلز کو آمنے سامنے بٹھایا گیا ہے جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے، جب سے ایران میں موجودہ رجیم آئی ہے۔ یہ اب تک کے سب سے ہائی لیول ٹاکس تھیں جو آمنے سامنے فیس ٹو فیس ہوئی۔ یہ صحرا کسے جاتا ہے پاکستان کو، اور امید ابھی بھی باقی ہے اگر ہم دیکھیں۔ اور اس میں نے کچھ سورسز سے بات کی ہے، اور سورسز جو ہیں انفارمڈ سورسز، اور یہ صرف دعویٰ نہیں، یہ صرف تکا نہیں بلکہ اندر کی خبر ہے، اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سعودیہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے رائے کا اظہار بھی کرنا ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لکھنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین کرام، پاکستانی افواج کے لڑاکا طیارے سعودیہ پہنچے ہیں۔ سعودیہ نے اناؤنسمنٹ تو کی، لیکن سعودی ٹی وی سے جس طرح سے یہ خبر نشر ہوئی ہے اور جو محبت اور عقیدت اس وقت پاکستان کے لیے اور پاکستان کا جو لیول کل کے ایپیسوڈ کے بعد عرب ورلڈ میں اپ ہوا ہے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے امریکی شرائط قبول کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ پائے۔ ایران نے پہلے جنگ میں سرنڈر نہیں کیا اور پھر مذاکرات پر امریکہ کو بٹھا کر امریکہ کی اس طرح سے بات نہیں مانی جو امریکہ سوچ رہا تھا کہ ایران ہماری منوان بات مان لے گا۔ نائب صدر نے ایران سے مذاکرات کے بعد اسلام آباد میں پریس بریفنگ کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان دونوں نے حیرت انگیز کام کیا۔ دونوں نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے کی کوشش کی۔ مذاکرات میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ پاکستانیوں کی وجہ سے نہیں تھی۔ پاکستان نے ہمارے اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے میں بہترین کام کیا۔ پاکستان نے کسی معاہدے تک پہنچنے میں مدد کرنے کی اینڈ تک کوشش کی۔ نائب امریکی صدر نے بتایا کہ ایران کے ساتھ 21 گھنٹے سے مذاکرات جاری رہے، جس میں مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شرکت کر کے ہم نے اپنی شرائط پیش کی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ سنجیدہ گفتگو ہوئی، بری خبر یہ ہے کہ ابھی ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ خبر ایران کے لیے امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بری ہے۔ نائب امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے امریکی شرائط تسلیم نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ کسی ڈیل کے بغیر ہم واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ ہم یہاں ایک سادہ تجویز اور باہمی سمجھ بوجھ کے طریقہ کار کے ساتھ آئے تھے۔ ہم ایک حتمی اور بہترین آفر پیش کرنے کے بعد روانہ ہو رہے ہیں، یعنی ایک فائنل آفر جو ہے وہ ابھی بھی ایران کی میز پر ہے۔ یہی ہماری آخری اور بہترین پیشکش ہے، دیکھتے ہیں کہ ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وفد سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق کوئی واضح عزم نہیں سنا۔ ہمیں واضح یقین دہانی درکار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ایران ایٹمی طاقت نہ بنے۔ نائب صدر بولے کہ ہم نے اپنی ریڈ لائنز اور جن چیزوں کو ہم موضوع بنا سکتے ہیں وہ بتا دیں، ایرانیوں کو وہ چیزیں بھی بتائیں جو ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایرانی حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی تھی پہلے ہی کہ جو بعض اختلافات رہ گئے ہیں اس کے باوجود مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں فریق کچھ معاملات پر اتفاق تک پہنچ گئے تھے، 2-3 ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ڈیل نہیں ہو سکی، یعنی ڈیل کے چانسز ابھی بھی موجود ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو لگا کہ شاید the talks have failed۔ مجھے یہ بتائیں کہ 47 سال کے اختلافات ہوں وہ 21 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ دونوں فریق کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 80-90% معاملوں پہ بات ہو گئی ہے، باقی پہ اختلاف ہے، اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے دروازے بند نہیں کی، ہمیں ایک آفر، اپنی بیسٹ آفر آخری نیگوسیشن میں
میں جو ہماری آفر ہے وہ ہم دے کے ایران کی ٹیبل پہ رکھ کے جا رہے ہیں. اور اس سب کے اندر اب ویل انفارمڈ سورسز جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک انڈکلیئرڈ انڈرسٹینڈنگ جو ہے بہت ہی براڈ قسم کی, یعنی ایک غیر اعلانیہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ 15 دن کا جو سیز فائر 7 اپریل کو شروع ہوا تھا اس کے اوپر ابھی بھی برقرار ہے, اور یہ جو ہے 21 اپریل تک جاری رہے گی جنگ بندی, یعنی جنگ دوبارہ شروع نہیں ہو رہی. ویسے ہوتا ہے ٹاکس فیل ہو جائیں جنگ بندی بھی ختم, جنگ دوبارہ, ایسا نہیں ہو رہا. 21 تاریخ تک یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہے گی. امریکہ کی پیس آفر جو ہے وہ ابھی بھی ٹیبل کے اوپر ہے. ایران کا رسپانس جو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. 21 اپریل تک دونوں سائڈز جو ہیں وہ کوئی ہاسٹیلٹیز نہیں دکھائیں گی, اور اس کو بھی پاکستان ایکسٹینڈ کروا سکتا ہے. اور ایون ابھی بھی جو کمیونیکیشن ہے وہ تھرو پاکستان ہونی ہے. ایران نے اگر امریکہ کی حتمی ڈیل کے اوپر کوئی بات کہنی ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تھرو ہی ہو کر جائے گی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس ابھی بھی برقرار ہیں, بس اب جو ایک فارمیٹ ہے وہ تبدیل ہوئی ہے کہ اگلوں کو کہا یہ رکھ لے, اور آپ ذرا سوچ کے اس کے اوپر ہمیں بتا دیجیے گا. اچھا, وہیں دوسری جانب کل ایک بڑا اہم ترین معاملہ یہ بنا کہ ایک تو سعودی عرب نے اپنے وزیر خزانہ کو پاکستان بھیجا. پاکستان کا دوست ملک, میں سعودی عرب کو کہوں تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی تصحیح کروں, برادر ملک کہنا چاہیے, بردر کنٹری کہنا چاہیے. اور سعودی عرب بھی اپنے اعلامیوں میں پاکستان کو دوست ملک کے ساتھ ساتھ بردرلی کنٹری کہتا ہے کہ یہ بھائی ہیں, اور ہم بھائی جو ہوتے ہیں پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک کی کوئی شارٹ کمنگ ہو دوسرا مدد کرتا ہے, دوسرے کی شارٹ کمنگ ہو تو پہلا مدد کرتا ہے. اب سعودی عرب اگر ڈیفنس والے معاملے کے اندر کوئی وہاں پر گنجائش ہے وہ پاکستان پوری کرے, پاکستان کی اکانومی میں کوئی گنجائش ہے تو وہ سعودی عرب پوری کرے گا. سعودی عرب نے اپنے فائنانس, دیکھیں ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, پاکستان کتنا بزی تھا 2 دن سے. سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے فائنانس منسٹر کو پاکستان اس دوران کیوں بھیجا, اور ان کے واپس جاتے ہی سعودی عرب کی وزارت دفاع نے کیوں اعلان کیا کہ پاکستان کی افواج اور لڑاکا طیارے جو ہیں وہ ہمارے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس جو ہے ایسٹرن سیکٹر میں اس پر آ چکے ہیں. پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. میرے چینل پہ جائیں, 3 دن پہلے میں نے آپ کو خبر دے دی تھی اور تھمبنیل ابھی بھی موجود ہے, پاک سعودی دفاعی معاہدہ ایکٹیویٹ. یہ ہمارے پاس تو اسی وقت خبر پہنچ گئی تھی, لیکن سعودی عرب نے اس کی فارمیلٹیز کنفرم ہونے کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ ایران امریکہ ٹاکس کے دوران جو کی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. کل بھی ہم نے اس پر بات کی, 3 دن پہلے تو ہم نے اپنے ذرائع سے خبر دی, کل اس کی تصدیق آ گئی. اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے عرب میڈیا کھول کر دیکھا. اب جو عرب میڈیا ہے, بالخصوص سعودی عرب کا میڈیا, اس نے جب یہ اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی ملٹری فورسز جو ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت جو 2 بھائیوں کے درمیان ہوا تھا, اس ایگریمنٹ کے تحت جو افواج آئی ہیں اور جو فائٹر جیٹس آئے ہیں, جو لڑاکا طیارے آئے ہیں, اس وقت ان کی باڈی لینگویج, ان کی انرجی سعودی عرب کے میڈیا پر ایسے جیسے کوئی جشن کا ماحول ہوتا ہے, اور سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو سیکیور محسوس کر رہا ہے. اس سے ایک چیز اور واضح ہو گئی کہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز ایران جنگ میں ناکام ہوئی. عربز کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ امریکہ نہیں بچا سکتا اپنے بیسز کو, اپنے آپ کو, انہیں کیا بچائے گا. اور اس سب میں پچھلے سال یہ دفاعی معاہدہ ہوا بھی تب تھا جب قطر کے اوپر حملہ ہوا تھا اسرائیل کا, اور اس وقت بھی سعودی عرب کی دور اندیشی ہے, پاکستان کا سعودی عرب سے پیار اور محبت ہے, عقیدت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ باہمی احترام ہے, کہ دونوں ممالک نے ریئلائز کیا اور ایک ڈیٹرنس اسٹیبلش کی. 2 رسپانسبل سٹیٹس جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پیس تھرو اسٹرینتھ ہوتا ہے. اس میں کوئی روگ سٹیٹ نہیں ہے, سعودی عرب بھی کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتا, پاکستان بھی, لیکن ایگریشن ہوتا ہے تو ہم ایک ساتھ ہیں, دفاع کریں گے ایک دوسرے کا. اور اسی سب کے اندر اس پیکٹ کو اکانومی کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, معاشی پیکج کے ساتھ بھی لنک کیا جا رہا ہے, یہ خبر بھی آ رہی ہے. لیکن سعودی عرب کے میڈیا پر اس وقت یوں لگ رہا ہے جیسے جشن کا ماحول ہے, اور باقی عرب ممالک کا میڈیا بھی اسے ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے. وہاں پر تجزیے اور تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب بازی لے کے آیا ہے, سعودی عرب اپنی ڈیٹرنس مینٹین کر گیا ہے, اسٹیبلش کر گیا ہے, اور ایران ٹاکس کے دوران تمام فریقین کو یہ میسج پہنچ گیا, یو ایس کو بھی, کہ اب مڈل ایسٹ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے. اور باقی سعودی عرب اور پاکستان کے حوالے سے تو اس پوری جنگ کے دوران بھی پاکستان کا موقف وہی رہا. تو دس از سم تھنگ ویری بگ, ویری ہیوج. اور اب یہاں پر پاکستان کے فائٹر جیٹس کا ہونا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی فالس فلیگ بھی نہیں کر سکے گا, اور پاکستان کی نظر جو ہے اور پاکستان کی فضائیہ کی نظر جو ہے وہ اب تمام تر چیزوں کے اوپر ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.